ایلا بوسٹن 28 جون 2008۔ ایلا وقت پر ہوٹل پہنچ گئی۔ وہ اس قدر تناؤ میں تھی کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لابی میں جاپانی سیاحوں کا ایک گروپ آیا ہوا تھا۔ ان کی عمریں 70 سال کے آس پاس ہوں گی اور سب نے ایک جیسا بالوں کا اسٹائل بنایا ہوا تھا۔ دیواروں پہ آویزہ پینٹنگز کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اور لوگوں کے سوالیہ نگاہوں کا کوئی اثر نہ لیا، اور پھر اچانک اس کی نظریں اس طرح اٹھیں جہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ بالکل سامنے ہی موجود تھا۔ اس نے خاکی قمیص پہن رکھی تھی جس کے بڑے بڑے بٹن نمایاں تھے، کارڈرائی کی پتلون جس کی جھالریں لٹک رہی تھیں، اور اسی چیز نے اس کی دلکشی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے گھنگھریالے بال دراز گیسو اس کی آنکھوں پہ آئے ہوئے تھے، دبلا پتلا کشیدہ قامت۔ وہ ڈیوڈ کی شخصیت سے بالکل علیحدہ تھا، حالانکہ ڈیوڈ بہترین درزی کا سلا ہوا اعلیٰ ترین تراش خراش کا سوٹ پہنا کرتا تھا۔ اسکاٹ لینڈ کا بنا ہوا گالف کھیلنے کا موزہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ عزیز کو دیکھ کر مسکرائی اور عزیز کے چہرے پر بھی حسین مسکراہٹ کھلنے لگی۔ ایلا نے بلا جھجک کافی کے لیے پوچھ لیا۔ کافی کا دور چلتا رہا اور باتوں کا سلسلہ بھی شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا گیا۔ درمیان میں عزیز نے نہ جانے کتنی بار اس کی انگلیوں کو بوسہ دیا اور وہ منع بھی نہ کر سکی۔ وہ لوگ اس قدر محو تھے کہ 11:30 بجنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ ہوٹل میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ تھی جس سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا اور نہ ہی ای میل کے ذریعے باتوں کے علاوہ کوئی جان پہچان تھی۔ 1-2 بار ناول کے سلسلے پہ فون پر بات ہوئی تھی۔ تو تم یہاں کس میگزین کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہو؟ ایلا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، میں صرف تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، عزیز نے جھینپتے ہوئے کہا۔ تمہارے خطوط نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی اور میں تم سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ کاش میں تم سے پہلے مل لی ہوتی، ایلا نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ہر چیز اپنے وقت پہ ہی وقوع پذیر ہوتی ہے، نہ ہی پہلے اور نہ ہی بعد میں، عزیز کہنے لگا۔ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جو قدرت نے مقرر کر دیا ہے۔ کیا تم اس حقیقت پر اعتقاد رکھتے ہو؟ وہ مسکرایا اور ایلا کی آنکھوں میں جھانکا۔ پھر اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا، ایک نفیس اور قیمتی کپڑا نکالا جو اس نے گوئٹے مالا سے خریدا تھا۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا جس میں ایک طلائی ہار جگمگا رہا تھا۔ ہار کے درمیان میں کسی درویش کی شبیہ لٹک رہی تھی جو ہیروں سے مزین تھی۔ عزیز جب ہار پہنا رہا تھا تو اس دوران ایلا نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ کیا میں ویسی ہی ہوں جیسا کہ تم نے سوچا تھا؟ ایلا نے خاص ادا سے پوچھا۔ میں تمہارا اندیکھا عاشق ہوں، عزیز مسکرایا۔ یہ تو احمقانہ پن ہے، ایلا نے ایک گہری سانس لی۔ کافی کا ایک دور اور چلا اور دونوں ناول کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ 1:30 بجے ایلا نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ چمڑے کی کوچ پہ وہ لیٹ گئی، گہری نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ بستر پہ وہ لیٹنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ وہاں اکثر سوتا رہتا تھا۔ اس نے اس اپارٹمنٹ کو ایک ہوٹل کے کمرے سے زیادہ اہمیت نہیں دی کیونکہ وہ یہاں ایک مہمان ہے اور اس کا اصلی ساتھی کہیں اور اس کا انتظار کر رہا ہے۔ شمس، کونیا، مئی 1247۔ خواتین شادی کے گیت گا رہی تھیں کہ اے حسین دوشیزہ اور نئی نویلی دلہن، اپنی ماں کو خدافظ کہہ دو اور باپ کو بھی، کل تم چڑیوں کا ایک نیا گیت سنو گی جو اب تک کے تمام گیتوں سے نرالا ہوگا۔ شادی کی پہلی رات میں چپکے سے کھسک کر صحن میں جا بیٹھا اور شادی بیاہ کے گیت سنتا رہا۔ ان گیتوں میں مختلف آوازیں بھی شامل تھیں۔ خواتین پردے میں رہ کر اپنا شوق پورا کر رہی تھیں۔ میں کچھ سوچتا بھی جا رہا تھا، کچھ ہراساں بھی تھا اور دل میں خوشیوں کا طوفان بھی امن رہا تھا۔ گیت کے بولوں پر میں غور و خوض کرتا رہا۔ نہ جانے خواتین شادی کے موقع پر افسردہ اور غمگین گانے کیوں گاتی ہیں۔ صوفیوں کے نزدیک موت اور شادی کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور یہ خدا کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواتین بھی انہی دو وجوہات کو آپس میں ملاتی ہیں، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر بھی
ان میں غم و اندھوں کا ایک پہاڑ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ان گیتوں میں وہ لڑکیوں کو دلہن بننے کی دعاؤں کے ساتھ ماں بننے کی مبارکباد بھی شامل کر لیتی ہیں۔ جب مہمان چلے گئے تو میں گھر آ کر ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کمرے میں چلا گیا جہاں کہ میاں میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بستر پہ بیٹھی تھی۔ اس نے سفید گاؤن پہنا ہوا تھا جس کے چاروں طرف سنہری کلابتو لگی ہوئی تھی۔ بالوں کی تہوں پر تہیں چڑھی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ ان بالوں میں چھپ گیا تھا۔ ایسے میں اس کے چہرے کے تاثرات مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک موم بتی کھڑکی پر جل رہی تھی۔ آئینے پر سرخ پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ یہ ایک نیک شگن تھا تاکہ پہلی رات دلہن اپنا سایہ بھی نہ دیکھ سکے۔ ہمارے بستر پہ ایک انار اور ایک چھری رکھی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم دونوں اتنے ہی بچوں سے سرفراز ہوں جتنے کہ اس کے اندر دانے ہیں۔ کیرن نے مجھے تمام مقامی رسم و روایت سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ دلہن کے چہرے سے نقاب اٹھانے سے قبل اسے ایک ہار کا تحفہ پیش کرتے ہیں جس میں سونے کے سکے پروئے ہوئے ہوتے ہیں، مگر میرے پاس سونے کے سکے کہاں تھے اور میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا کہ کسی سے مانگ لوں۔ چنانچہ جب میں نے کیمیا کا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ کام کیا کہ تحفے میں اسے کچھوے کی کھال کا ایک کنگا پیش کیا اور ایک ہلکا سا بوسہ اس کے نازک لبوں کا لے لیا۔ ایسا کرنے کے بعد میں اس قدر شرمایا جیسے کوئی ننھا بچہ کوئی نقصان کر کے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم بہت حسین ہو، میں نے کہا۔ اس کے چہرے پہ شفق پھیل گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو گئی اور اپنے آپ کو یوں ظاہر کرنے لگی جیسے وہ کوئی سمجھدار اور باوقار خاتون ہو۔ اب میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں، وہ مسکرا کر بولی، اور پھر اس نے فرش پر بچھے ہوئے ایک شاندار قالین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قالین اس نے خود بنا ہے اور اس پر خود ہی نقش و نگار کاڑے تھے، گویا یہ اس کا جہیز تھا۔ رنگوں کا امتزاج، اس کی بناوٹ اس قدر اعلیٰ تھی کہ گویا ماہر کاریگر نے اس کو بنا ہو، جیسے کمیا نے اپنے خواب اور جذبات کو اس میں گوندھ ڈالا ہو۔ میرے اوپر ایک نشہ سا چھانے لگا اور قریب تھا کہ میں جذبات کی لہروں میں ڈوب جاتا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو کمیا سے الگ کیا اور کہا، مجھے افسوس ہے کمیا، مجھے تم سے الگ ہی رہنا ہوگا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نا امیدی اور حسرت جھلک رہی تھی۔ میں یکدم کھڑا ہو گیا۔ مجھے اب جانا چاہیے، میں نے کہا۔ تم ابھی نہیں جا سکتے۔ کیمیا کے حلق سے ایک ایسی دلسوز چیخ ابھری گویا ذبح ہوتا ہوا کوئی جانور۔ اگر تم ابھی کمرے سے باہر چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ سمجھیں گے کہ یہ شادی زبردستی کی گئی ہے اور پھر مجھے ہی اس کا ذمہ دار قرار دے دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں بڑبڑایا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ آبدیدہ ہو گئی۔ لوگ کہیں گے کہ تم نے مجھے خراب لڑکی سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، مجھے ساری زندگی اسی شرمندگی اور عذاب میں گزارنی پڑے گی۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہے۔ اس نے خوامخواہ لوگوں پر عجیب و غریب پابندیاں لاگو کر دی ہیں۔ یہ دنیا پاگل ہے، ان لوگوں کو اور تو کوئی کام ہے نہیں، بس دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے کہہ تو دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ کیمیا اندیشے میں گھری ہوئی ہے اور اس کے اندیشے بے جا نہیں ہیں۔ میرے دل میں نہ جانے اچانک کیا سمائی۔ میں نے جلدی سے چاقو اٹھایا اور انار بھی۔ میں نے دیکھا کہ کیمیا کے چہرے پہ کرب کے آثار نمودار ہو گئے۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ بلا کسی تردد کے میں نے چاقو سے اپنی ہتھیلی پر ایک لکیر کھینچ ڈالی اور خون سے چادر رنگین ہو گئی۔ جو لوگ بکواس کریں گے انہیں یہ چادر دکھا دینا، ان کی زبان بند ہو جائے گی اور تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ایک منٹ ٹھہرو، ابھی مت جاؤ۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس نے ایک بار پھر درخواست کی، اب میں تمہاری بیوی ہوں۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس سے شادی کر کے کیسی زبردست غلطی کی ہے۔ میرا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے جیسے شخص کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ مجھے باقاعدہ کسی نظم کے تحت زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ جلد ہی مجھے اس حقیقت کا ادراک ہو گیا، مگر پھر بھی کچھ دیر ہو چکی تھی اور یہی غم مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میں ہر چیز سے کنارہ کر لینا چاہتا تھا، صرف اس گھر، اس شادی اور اس شہر سے ہی نہیں بلکہ اس جسم سے بھی نجات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اگلی صبح جیسے ہی رومی پر میری نظر پڑی، میں کسی شہر میں گرفتار ہو گیا۔ میں دوبارہ اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک جال میں پھنس چکا تھا۔